مشرق وسطی تنازع پر ثالثی کے لیے اسلام آباد میں اہم بیٹھک۔ اسحاق ڈار کی میزبانی میں سعودی عرب، ترکی، مصر کے وزرائے خارجہ کا مشاورتی اجلاس ختم ہو گیا ہے۔ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال خصوصاً مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزرائے خارجہ نے خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال بھی ہوا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے اظہر جتوئی سے۔ اظہر، بتائیے گا اس 4 فریقی اجلاس کے اہم نکات اور اہم حوالے سے۔ دیکھیں کہ اس وقت 4 فریقی جو مذاکرات ہوئے ہیں وزراء خارجہ کے اختتام پذیر ہو چکی ہیں اور پوری دنیا کی نگاہیں اس وقت یہاں لگی ہوئی ہیں اسلام آباد کے اوپر۔ اس اجلاس میں واضح طور پر اس بات پر غور کیا گیا کہ مشرق وسطی کی بڑھتی ہوئی جنگ کا تدارک کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اس میں مسلم ممالک اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت مسلم ممالک زیادہ تر جو ہے نا وہ افیکٹ ہو رہے ہیں، اس کے اوپر جو اٹیک کیا جا رہا ہے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اس بات کا بھی اعادہ کیا گیا کہ مسلم ممالک اپنا جو سفارتی کردار ہے امن کے قیام کے حوالے سے وہ جاری رکھیں گے۔ فریقین کے درمیان اعتماد کا جو بحالی ہے اس پر بھی اپنا کام بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اس اجلاس میں اس بات پر بھی غور کیا گیا کہ اس وقت جو خطے کے اندر اور پوری دنیا میں جو کشیدگی پیدا ہو گئی ہے اور معاشی جو بحران پیدا ہو رہا ہے اس کا تدارک کیسے ممکن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اجلاس میں فلسطینیوں کے حوالے سے بھی غور کیا گیا کہ فلسطینیوں کے حقوق کا کیسے تحفظ کیا جا سکتا ہے، وہاں کے جو عوام ہیں ان کو کیسے تحفظ فراہم کیا جا سکتا ہے، ان کو خوراک کیسے پہنچائی جا سکتی ہے۔ اس ساری صورتحال پر 1 گھنٹے تک وزرائے خارجہ کا اجلاس جاری رہا۔ ابھی اجلاس اختتام پذیر ہو گیا ہے، تھوڑی دیر تک مشترکہ اعلامیہ بھی آنے کی توقع ہے جس میں واضح طور پر یہ اعلامیہ جاری ہوگا۔ اور اس اجلاس کے اندر جو چیز بات ہے کہ مسلم ممالک اپنے مفادات کا کس طرح تحفظ کر سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے اظہر، یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو 4 فریقی اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا ہے، کیا یہ صرف ایک مشاورت تک محدود رہے گا یا ایک کانکریٹ پیس پلان جو ہے وہ تیار کیا جائے گا؟ دیکھیں کہ ماضی میں بھی دنیا میں جتنے بھی جنگیں ہوئی ہیں، چاہے وہ جنگ عظیم اول تھی، دوم تھی، اس کا بھی حل یہی تھا، مذاکرات۔ اب بھی مسلم ممالک اپنا کردار ادا کر رہے ہیں دنیا میں امن کے قیام کے لیے، اس میں پاکستان رول ادا کر رہے ہے جو ہراول دستے کا، اور واضح طور پر اس مسئلے کا آخر جتنی مرضی جنگیں کر لیں، جتنی مرضی قتل و غارت ہو جائے، باہر کیف اس کا حل یہی ہے کہ مذاکرات پر آنا پڑے گا، جتنے بھی فریقین ہیں اس کے بعد اس کا حل نکالا جا سکتا ہے، ادروائز اس کا کوئی دوسرا حل نظر نہیں آتا، نہ ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے پاکستان پہلے تو اکیلے اس کام میں اپنا کردار ادا کر رہا تھا، سفارتی کوشش کر رہا تھا، امریکہ اور ایران کے ساتھ رابطے میں تھا۔ اب اس نے اپنے ساتھ دیگر جو بڑے ممالک ہیں، اسلامی ممالک ہیں، سعودی عرب، مصر اور ترکی، ان کو بھی شامل کیا ہے، تو اس سے ایک افیکٹ آواز سامنے جائے گی اور جو فریقین ہیں خصوصاً ایران اور امریکہ دونوں کو ایک میسج آئے گا کہ مسلم ممالک بھی اب اس میں انوالو ہو رہے ہیں اور اس مسئلے کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، امید ہے کہ فریقین بھی یعنی ایران اور امریکہ براہ راست ٹیبل ٹاک پر آ سکیں۔ اظہر جتوئی، شکریہ آپ کا۔